أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے، ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو، ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے، ہے آج بھی وہ منبر و مسجد کی روشنی، ہے آج بھی وہ منبر و مسجد کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین، تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا، تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا، تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بانی کانفرنس حضرت علامہ مولانا محمد افضل صدیقی صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الشکور رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی معزز و محتشم وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے آج انجمن رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام عظیم الشان شہادت کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ
اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنی زندگی میں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک آذان حریت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے روز ازل سے اس کردار کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ کربلا کے کمرہ امتحان میں جب تمام امتحانات کو یکجا کر دیا گیا تھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوی تربیت کا حق ادا کرتے ہوئے تمام امتحانات صبر و استقامت سے کامیابی سے مکمل فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات کی تفسیر اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین کی شرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے سینے پہ رقم کی، جس کو قیامت تک کی ظلمتیں بھی مٹا نہیں سکتی۔ یہ یقیناً ترہ امتیاز ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس وقت آپ کربلا کے کمرہ امتحان میں موجود تھے، اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسی اور شخصیت ایسے قد کی موجود نہیں تھی کہ جس کو اتنے بڑے امتحان میں لایا جاتا۔ آپ کا کربلا میں پہنچنا، کربلا میں جا کے کردار ادا کرنا، یہ اصل میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کے وارث ہونے کا ثبوت ہے جو محبوب علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو عطا فرمایا تھا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئی، دونوں شہزادے ساتھ تھے، کہنے لگی ہذان ابنا کا ورثہما شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، ان دونوں کو ورثہ عطا فرما دو۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ورثہ مانگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر سوال ہو تو ورثہ کیا ہوگا؟ سونے چاندی کی یہ شان نہیں کہ وہ نبوت کا ورثہ بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا ورثہ درہم و دینار نہیں ہوتا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ورثہ نبوت کا فیضان ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دہلیز پہ اپنے شہزادوں کے لیے ورثے کا سوال کرنے گئی ہیں کہ جن کے بارے میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جو اجنبی سائل کو اتنا دیتے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوال پر کتنی نوازشات فرما رہے ہوں گے۔ فرمانے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ سن لو، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دو چیزوں کا ورثہ دے دیا ہے، اما الحسن فلہ ہیبتی و سعددی و اما حسین فلہ جرأتی و جودی۔ اے فاطمہ میں نے اپنے حسن کو دو چیزیں دی، میں ہیبت والا ہوں، میں روب والا ہوں، میں جرأت والا ہوں، میں نے دو چیزوں کا ورثہ اپنے حسن کو دیا ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد میرے رب نے روب سے کی ہے، مجھے اتنا روب دیا جتنا کسی پیغمبر کو نہیں دیا۔ میرا اتنا روب ہے کہ میرے وہ دشمن جو یہاں سے اتنی دوری پر ہے
کہ مہینہ گھوڑا دوڑے تو پھر ان کے پاس پہنچ سکتا ہے، وہ بھی مجھ سے یوں کانپتے ہیں جیسے میری تلوار ان کے سر کے اوپر ہو۔ اس طرح میرے رب نے مجھے روک دیا ہے۔ اے فاطمہ، میں نے اپنے اس روب کا ورثہ اپنے حسن کو عطا فرما دیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا سؤددی، میں سردار ہوں ساری کائنات کا، میں سردار ہوں سارے جہانوں کا، میں نے اپنی سرداری کا ورثہ اپنے حسن کو دے دیا ہے۔ یہ دو وراثتیں ہیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ اور پھر بالخصوص وہ انداز جو صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجتماع تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا ہوا تھا، ایک نگاہ مجمع کی طرف اور ایک پھر امام حسن کے چہرے کی طرف۔ اس انداز میں ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ جب امت میں اختلاف ہو جائے گا، میرا یہ بیٹا سرداروں والے کام کرتا ہوا امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ورثہ دیا گیا، چشم فلک گواہ ہے، آپ نے اس ورثے کا حق ادا کیا ہے۔ اس وقت امت میں اختلاف ہو گیا تھا، فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں گروپ مسلمانوں کے تھے، دونوں عظیم بھی تھے۔ جب ان میں اختلاف ہو گیا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جگر گردہ ہے اور ان کی یہ پاور ہے، آج ایک ناظم والی سیٹ کسی کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ امام حسن شرق و غرب تک جن کے وفادار موجود تھے اور جن کا لشکر موجود تھا، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب صلح کی ہے تو اس کے بعد جو بیان دیا تھا، مسکراتے ہوئے یہ فرمایا تھا، بے یدی جماجم العرب، عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں ہیں، میں چاہوں تو ان کو ٹکرا دوں اور چاہوں تو ان کی صلح کروا دوں۔ میں نے آج ڈرتے ہوئے بزدلی کے ساتھ امیر معاویہ سے صلح نہیں کی، میں نے اس بنیاد پہ صلح کی ہے کہ میرے نانا جی نے مجھے ورثہ دیا تھا کہ میں امت میں اتفاق پیدا کروں گا، میں نے اس وراثت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی سیٹ پہ امیر معاویہ کو بٹھا دیا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار قیامت تک کے لیے اس وراثت کا اعلان کر رہا ہے جو وراثت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن فرمایا، اے فاطمہ، میں نے حسین کو بھی دو چیزوں کا ورثہ دیا، اما حسین فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، میں بڑا جرأت والا ہوں، میں نے اپنی جرأت کا ورثہ اپنے حسین کو دیا ہے، وَجُودِي، میں بڑی سخاوت والا ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں نے اپنی سخاوت کا ورثہ اپنے حسین کو عطا فرما دیا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ ورثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور اس ورثے میں کیا کچھ ان کو ملا ہوگا، میرے محبوب علیہ السلام کی عطاؤں کا عالم کیا ہے۔ ان کے پاس اجنبی جاتا ہے محروم نہیں رہتا، اور دیتے ہیں تو کس انداز میں، لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یہاں کس انداز میں ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی یہ حدیث سامنے رکھیے۔ جب محبوب علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے، جماعت کراتے ہوئے ہاتھ اونچا کیا تھا، پھر نیچے کر لیا تھا، قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، جب سلام پھیرا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حکمت کیا ہے؟ پہلے ہاتھ یوں بلند نہیں کیا جاتا تھا، آج آپ نے ہاتھ بلند کیا ہے، قدم آگے بڑھائے ہیں، اس میں یقیناً کوئی حکمت موجود ہے۔ تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، تناولت عنقودا من الجنہ، میرے صحابہ جب میں نے ہاتھ بلند کیا تھا تو بے سبب نہیں تھا، بلا وجہ نہیں تھا، سبب یہ تھا کہ میں نے ہاتھ بلند کر کے جنت کا گچھا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اب دیکھیے متعدد مقامات پر یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی روٹین ہے لوگوں کی،
وہ سیرت بیان کرنا چاہے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کرے تو کیا موضوع ہوتا ہے؟ ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 قدم ہیں، ہمارے بھی 2 قدم ہیں۔ میرے بھائیوں، سیرت یہ نہیں کہ سرکار کے ہاتھوں کو گنا جائے، کس کو پتا نہیں کہ ان کے ہاتھ 2 ہیں، قدم 2 ہیں، مگر سیرت یہ ہے کہ بیان کیا جائے قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ بڑا کتنا ہے۔ وہ کھڑے تو مدینہ شریف کی زمین پر ہیں، مگر 7 آسمانوں کے بعد جنت میں ہاتھ پہنچ چکا ہے، جن کا ہاتھ اتنا لمبا ہو، قد اتنا اونچا ہو، بازو اتنا طویل ہو، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ حدیث صحیح کے مطابق ہر آسمان کے اندر 500 سال کا سفر ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، پھر اس جنت کا باغ ہے، اس کی بلندی ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہیں جو زمین پہ کھڑے ہیں، 7 آسمانوں کے پار ان کا ہاتھ جنت کے باغ میں پہنچ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی دور تک جن کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، یہاں سے مدینہ شریف تو اتنا دور ہی نہیں، 500 سال کا سفر نہیں، وہ تو 2500 سال کی مسافت سے دور تک ہاتھ ان کا پہنچنے والا ہے۔ لہٰذا وہ ہاتھ اگر دستگیری کرنا چاہتا ہے تو پاکستان اور زمین کے عشاق کی دستگیری کے لیے اس ہاتھ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہاتھ میں آتا کیا ہے، دیتے کتنا ہے، اور اس ہاتھ کی عظمت کیا ہے، یہ کہنا کہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، یہ سیرت نہیں۔ یہ بتاؤ کہ ہاتھ کھلا کتنا ہے اور ہاتھ میں آتا کیا کچھ ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے، میرے صحابہ، میں نے گچھا پکڑا تھا لیکن میں نے توڑا نہیں۔ مجھے ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ جنت کو رب نے غیب میں رکھا ہے اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اگر میں گچھا توڑتا ہوں، ظاہر کر دیتا ہوں، جنت پوشیدہ نہیں رہے گی، امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ میں نے گچھا پھر چھوڑ دیا، ہاتھ میں آ چکا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن صحابہ بتاؤں وہ گچھا کتنا بڑا تھا؟ فرمایا لو تناولت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں گچھا توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، میرے ہاتھ کا ایک گچھا ختم نہ ہوتا۔ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی ہے میرا ایک گچھا کافی تھا۔ صحابہ تمہیں، تابعین کو، تبع تابعین کو، 10ویں صدی والوں کو، 14ویں 15ویں صدی والوں کو، قیامت تک کے لیے ایک گچھا تم کھاتے رہتے۔ وہ گچھا جو ہاتھ کے اندر آ چکا تھا وہ اتنا بڑا تھا، جن کے ہاتھ کے اندر آنے والی چیز اتنی بڑی ہے، اس ہاتھ کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور فرمایا تم قیامت تک کھاتے رہتے، پھر جن کی مٹھی میں اتنا کچھ آتا ہو ان کے خزانوں میں کتنا آتا ہوگا۔ وہ خزانوں والے پیغمبر ویسا دے رہے ہیں اور اپنے شہزادوں کو عطا کر رہے ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں نے اپنے حسن کو اپنی سخاوت کا، اپنے حسن کو اپنی ہیبت کا، سیادت کا ورثہ دیا ہے، اور اپنے حسین کو اپنی جرأت کا ورثہ دیا ہے اور سخاوت کا ورثہ دیا ہے۔ اب دیکھیے عمومی طور پر کچھ لوگوں کا سوچنے کا یہ بھی انداز ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کو پسند تھے تو پانی کیوں بند ہوا تھا، اگر اللہ کے برگزیدہ تھے تو پھر بھوکے کیوں تھے، اگر اللہ کے برگزیدہ تھے تو پھر بھوکے کیوں تھے۔ اس طرح کی سوچیں بھی کچھ لوگوں کی ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے ہر شخص اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے امتحان کی کلاس میں اس کو بٹھایا جا سکے۔ جتنی کسی کی صلاحیت ہوتی ہے ویسا ہی امتحان ہوتا ہے۔ جو پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہو وہ کبھی پی ایچ ڈی کے امتحان میں بیٹھ نہیں سکتا، اور جو مڈل کا ہو وہ کبھی ایم اے میں جا کے امتحان دے نہیں سکتا۔ جو پہلے اس حیثیت کا ہو اس کا ہی وہ امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر ایسی صلاحیت کا کوئی انسان اور نہیں تھا کہ جو کربلا والا امتحان دے سکتا ہو۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ انداز تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا، جیسے ان کی تربیت تھی ویسا امتحان لیا گیا۔ چشم فلک نے دیکھا، انہوں نے ہائے نہیں کی، اللہ کے حکم پر سب کچھ برداشت کر کے امتحان کو پاس کر لیا ہے۔ اس واسطے
ان کی تربیت میں یہ شامل تھا۔ حدیث صحیح میں ہے اللہ کی طرف سے جو بندوں پر مختلف سختیاں آتی ہیں وہ اللہ کے محبوبوں پر آئے تو ان کو آزمائش کہا جاتا ہے، اور اللہ کے باغیوں پر آتی ہے تو وہ عذاب کہلاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت امتحان رب ذوالجلال اپنے پیغمبروں کا لیتا ہے، حالانکہ مخلوق میں پہلا درجہ بھی انہی کو دے رکھا ہے۔ سب سے بڑی شان پیغمبروں کی ہے تو سب سے بڑا امتحان بھی پیغمبروں کا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو درجہ کم ہوتا جاتا ہے امتحان بھی آسان ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ رب ذوالجلال کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہونے والے حضرت امام حسین کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کوئی پیار نہیں تھا یا وہ مقبول نہیں تھے، وہ مقبول تھے۔ رب ذوالجلال نے ان کو ان کی حیثیت کے امتحان کی طرف بلایا ہے، اور دنیا والوں تک اس بات کو واضح کرنا مقصود تھا۔ ویسے تو یہ بھی ہے امتحان وہ لیتا ہے جس سے نتیجے کی خبر نہیں ہوتی، اور ہمارا رب تو ازل سے جانتا تھا کہ میں جس وقت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا اور ان کے نواسا امام حسین کربلا کے میدان میں جائیں گے تو وہ باغیوں ظالموں کے سامنے ڈٹ کر حق کی آذان بلند کریں گے اور گھبرائیں گے نہیں، وہ قیامت تک کے لیے استقامت اور حریت کا نصاب مرتب کر دیں گے اور کربلا کو جذبوں کا گلشن بنا دیں گے۔ یہ رب ذوالجلال ازل سے جانتا تھا، لیکن امتحان اپنے علم کے لیے نہیں لیا کہ مجھے پتا چلے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، امتحان اس لیے لیا ہے کہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ کل جب میدان معاشر ہو اور عہدوں کی تقسیم ہو رہی ہو اور فرشتے اعلان کر رہے ہو کہ جنت کی سرداری کی سیٹ امام حسن تمہاری ہے، امام حسین تمہاری ہے، اس وقت کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ یہ سیٹ بلا وجہ ان کو دی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے امتحان پہلے لے لیا تھا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جنت کی سرداری اسے ملتی ہے جو کربلا والا امتحان پاس کر جاتا ہے۔ جیسی آزمائش وہ تربیت، اس کا انداز کیسا ہے۔ ارے دیکھیے اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو درس قرآن دیتے ہوں گے، حدیث کا فہم ان کی طرف منتقل کرتے ہوں گے، تقوی و طہارت کے سلیبس ان کو یاد کرواتے ہوں گے، اور ایک نگاہ کی تجلی سے ان کے باطن پر انوار کی کہکشاں کو مرتب کرتے ہوں گے۔ وہ تو بڑے دور کی بات ہے جس وقت یہ شہزادے کشتی کرتے تھے فارغ ٹائم میں تفریح کے لیے، وہ انداز ایسا ہے، اس میں اتنی روحانیت تھی، اس پر اتنا رحمتوں کا سائبان لگا ہوا تھا اور برکتوں کی رمجم ہو رہی تھی۔ اس کا آپ تصور کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا جن کی کشتی اور تفریح کے وقت اتنی روحانیت ہے، ان کی عبادت کورس میں اللہ نے کتنی رحمتوں کو نازل فرمایا ہوگا۔ ایسا تراجم میں اسد الغابہ اور دیگر تراجم میں موجود ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کشتی لڑ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدارت فرما رہے ہیں۔ کیا انداز ہے امام حسن اور امام حسین کی کشتی کا کہ نبیوں کے قائد صدارت کے لیے بیٹھے ہیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد داد دے رہے ہیں۔ داد کا انداز کیا ہے، الفاظ کیا ہے، فرماتے حیا حسن، جس کا معنی بنتا ہے بلے حسن، شاباش حسن۔ دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، سرکار حیا حسن کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک سنتی رہی، پھر چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی ابا جی اگر داد دینا مقصود ہے تو پھر دونوں کو دو، جیسے حیا حسن کہتے ہو ایسے ہی حیا حسین بھی کہو تاکہ برابری ہوتی رہے۔ تم ایک کو داد دے رہے ہو دوسرے کو داد نہیں دے رہے، حالانکہ وہ برابر کی کشتی میں مصروف ہے۔ اس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تم جانتی نہیں ہو ان جبریل یقول حیا حسین واقول حیا حسن، اس کشتی میں جبریل بھی آئے ہوئے ہیں، جبریل کہتے ہیں بلے حسین، میں کہتا ہوں بلے حسن۔ جن کی کشتی کا یہ عالم ہو، جبریل آئے ہوئے ہو، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، ان کے جو دیگر مراحل ہیں سیرت کی تعبیر کے وہ کتنے عجیب ہوں گے۔ ایسے
ایسی منفرد تربیت کا یہ منفرد امتحان تھا. اور قرآن مجید میں جو وعدہ کیا گیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تجھے آزمائیں گے. وہ آزمائشیں آیت کے نزول کے بعد ہوتی رہیں, کہیں ایک تھی, کہیں دو, کہیں تین. یہ مجموعی طور پر ساری آزمائشیں جہاں رب ذوالجلال نے اکٹھی کر دی وہ کربلا کا کمرہ امتحان تھا. یقیناً جو غزوات نبویہ ہیں ان کے جو شرکاء ہیں ان تک بعد والے پہنچ نہیں سکتے, بعض کی جنگوں والے اس مرتبے کو پا نہیں سکتے. لیکن کہیں بھوک تھی تو پیاس نہیں تھی, پیاس تھی تو بھوک نہیں تھی. کہیں اگر دشمن زیادہ ہے تو ماحول اپنا تھا, علاقہ اپنا تھا. کہیں اگر یہ ہے کہ دور جا کے لڑے ہیں تو پھر کھانے پینے کے لیے بندوبست تو ہے, سامان تو ہے. کوئی خود لڑ رہا ہے تو بیٹے تو گھر میں محفوظ ہے, کسی کے بیٹے لڑ رہے ہیں تو گھر والیاں تو گھر میں محفوظ ہے. یہ کربلا کی دھرتی عجیب امتحان تھا. رب ذوالجلال نے سارے سوالات اکٹھے کر دیے ہیں اور حضرت امام حسین نے ہر سوال میں کامیابی پائی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سفر کربلا کے لیے نکلے تھے تو آپ نے اپنے عزائم کا اعلان کیا تھا اور وجہ بیان کی تھی کہ میں کیوں جاتا ہوں. اب دیکھیے, ایک شخص صحابہ کا مخدوم ہو, صحابہ ہاتھ چومے, روایات میں آثار میں موجود ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنازہ پڑھ کے نکلے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ ان کے قدموں کو اپنے کپڑے سے صاف کر رہے ہیں. اتنا بڑا بھیڑ, اتنا بڑا گدی نشین, اتنی بڑی مسند کا وارث, مسجد نبوی شریف کا خطیب, اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ سارا چین, سارا آرام اور وہ سارا جو اعزاز تھا اس کو چھوڑ کر براہ کربلا کی طرف چل نکلے. یہ کسی کی گور چشمی ہے جو یہ کہے کہ وہ کسی اقتدار کے لیے اور لالچ کے لیے جا رہے تھے. لیکن ان کے پاس اس سے اور بڑا مسئلہ اور ان کے لیے سٹیج کیا ہو سکتی ہے جو انہیں میسر تھی. وہ نکلے تو صرف اس مقصد کے لیے نکلے جو تاریخ طبری میں ان کی تقریر موجود ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا جو ہدف تھا اور جو پس منظر تھا اس کو بیان کیا ہے تاکہ بعد میں ان کے ذمے کوئی نظریہ کر کے نہ لگا دیا جائے کہ مقصد یہ تھا, مقصد وہ تھا. حضرت امام حسین کہتے ہیں ان هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان وعطلوا الحدود وازروا الفساد واستأثروا بالفعل. یہ جملے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے. انہوں نے یہ کہا تھا لوگوں کربلا جانے کا ارادہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے نانا جان نے اس دین کے لیے قربانیاں دی تھی. صحابہ نے اپنے سر پیش کیے تھے. طائف کے بازار میں میرے محبوب علیہ السلام کا خون اس دین کے لیے وہ پیشانی سے نکل کر قدموں تک پہنچا تھا. حضرت امام حسین کہتے ہیں یہ پورا دیش میرے نانا جی نے امن کا گہوارہ بنایا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ انہا اولئک قد ترکوا طاعۃ الرحمن. یہ یزیدی ٹولہ جو ہے انہوں نے رحمان کی فرما برداری چھوڑ دی ہے, اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی ہے. ولازموا طاعۃ الشیطان, اور شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے. رحمان کی بات نہیں مانتے, شیطان کی بات مانتے ہیں. جدھر سے رحمان روکتا ہے ادھر سے نہیں رکتے, جدھر شیطان لے جاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. اور پھر کیا عطل الحدود, ان لوگوں نے حدود کو معطل کر دیا ہے. جو حدیں بنائی تھی اسلام میں, جو حدیں نبی علیہ السلام نے اپنا خون دے کے قائم کی تھی, یہ یزید ان حدود کو معطل کرنا چاہتا ہے, ایکسپائر کر دینا چاہتا ہے. اور پھر اظہر الفساد, انہوں نے اس دیش میں فساد برپا کر دیا ہے. ہر طرف فتنہ ہے, فساد ہے. واستأثروا بالفعل, اور جو اسلامی بیت المال ہے اس کی بندر بانٹ ہو رہی ہے, اس کو یہ خود اپنے اقربا اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بیت المال کا منہ کھولے ہوئے ہیں. یہ فتور ہے اس وقت زمین پر, یہ اسلام سے زیادتی ہو رہی ہے اور یہ اسلامی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین اپنے آرام کو بچا کے مسجد نبوی شریف میں بیٹھا رہے اور دین پر قیامت آ جائے؟ فرمایا نہیں, میں سفر کربلا کروں گا, کربلا میں جاؤں گا, باطل سے ٹکراؤں گا اور باطل سے ٹکرانے کے بعد اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کروں گا. مجھے یہ منظور نہیں کہ میرا
بدن سلامت رہے، مجھے یہ منظور ہے کہ میرے نانا جی کا دین سلامت رہے۔ اس مقصد کے لیے میں اپنے گھر سے چل نکلا ہوں۔ جنہوں نے میرے ساتھ جانا ہے وہ بھی یہ سوچ کے چلے کہ آگے راستہ جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں، وہ کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو ہدف بیان کیا تھا، جو مقاصد بیان کیے تھے، وہ مقاصد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثے میں امام حسین کو عطا فرمائے تھے۔ اور جس وقت کربلا کے قریب پہنچے ہیں، مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے اس سرزمین کو بارہا دیکھا ہے، اور محرم الحرام کے ایام میں نے کربلا شریف میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں گزارے ہیں۔ وہ قرب کربلا میں پہنچ کر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حر نے کہا تھا، جب وہ ابھی یزیدی کیمپ میں تھے، اور کہا تھا دیکھو سامنے موت کھڑی ہے اور کبھی تم بچ کے واپس نہیں جا سکتے، ابھی وقت ہے، راستہ بدل جاؤ، کوئی اور پالیسی اختیار کر لو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا تھا اور کہا تھا میں تجھے وہی نعرہ تمہارے سامنے لگاتا ہوں جو مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے میرے نانا جی کے صحابہ نے لگایا تھا۔ لشکر نکلا تھا مدینہ شریف سے، ایک صحابی کا چچا زاد بھائی سامنے سے آ گیا اور کہنے لگا گھر چلو، اس رستے پہ تم جا رہے ہو، تم زندہ سلامت بچ کے نہیں آؤ گے۔ تو وہ صحابی نے جو جواب دیا، اے ہو تجھے میں بھی وہی جواب دیتا ہوں، یہ حضرت امام حسین ہے جو آفاق کربلا میں وہی فکر پیش کر رہے ہیں جو فکر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پیش کی ہے۔ کیا وہ شعر تھا، کیا وہ نعرہ تھا، ادھر صحابی کا وہ قول اور ادھر حضرت امام حسین اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ فرمایا سعمدی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما ان عشت لم اندم وان مت لم علم كفى بك ذلا ان تعيش وترحما۔ یہ اشعار پڑھ دیے، فرمایا قل افا بالموت تخوفنی، کیا تو موت سے مجھے ڈراتا ہے؟ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اگر موت سے کوئی بڑی چیز ہے تو میرے سامنے اس کو کرو، موت سے میں نہیں ڈرتا۔ سعمدی وما بالموت عار علی الفتى، میں گزروں گا، آگے بڑھوں گا، کربلا کو عبور کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وما بالموت عار علی الفتى، اس واسطے کہ جوان مرد کو موت سے کبھی شرم نہیں آتی، میں کیوں شرماؤں، کیوں پیچھے ہٹوں؟ وما بالموت عار علی الفتى، جوان کو موت سے شرم نہیں آتی۔ فرمایا بالخصوص اذا ما نوى خیرا وجاہد مسلما، جب نیت ٹھیک ہو، جہاد اسلامی ہو، تو پھر جوان موت سے ڈر کیسے سکتا ہے؟ تو امام حسین اپنے خروج کو جہاد اسلامی کہہ رہے تھے، وہاں جانے کو اپنی نیت کا اظہار کر رہے تھے۔ فرمایا میں بچوں تب جب میری نیت خراب ہو، اور میں اپنے آپ کو بچاؤں تب جب جہاد اسلامی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ میرے ہاتھ میں جہاد کا جھنڈا ہے، میری نیت صحیح ہے، لہذا اس صورتحال میں جو نکلے وہ مومن سے شکست، وہ موت سے شکست نہیں کھاتا بلکہ موت کے مقابلے میں فاتح بن جاتا ہے۔ اگلا شعر اس سے بھی عجیب تھا، فرمایا ان عشت لم اندم وان مت لم علم، اے ہو دو راستے ہیں صرف، تیسرا نہیں جو تم پیش کرتے ہو، یا تو جا کے باطل سے ٹکرا کے پھر بھی حسین زندہ رہے گا، تو پھر فرمایا میں سر اٹھا کے چلوں گا، مجھے ندامت نہیں ہوگی۔ اگر میں جاتا ہوں، بچ جاتا ہوں ٹکرا جانے کے بعد، تو پھر میں اپنی زندگی پر خوش رہوں گا۔ آج اگر زندگی کی بھیک میں مانگوں اور آج زندگی بچانے کے لیے اگر رستہ بدل جاؤں تو قیامت تک میں سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، میرے سامنے پالیسی بازی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا بچ جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا، اور مجھے کسی صورت میں بھی خسارہ نہیں ہے۔ اگر میں بچ گیا سر اٹھا کے چلوں گا، وَإِن مُتُّ، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے پیچھے کوئی ہائے ہائے نہ کرے، میرے ذمے کوئی ماتم نہ لگائے، میرے ذمے کوئی شکایتیں نہ لگائے۔ میں پہلے بتا رہا ہوں اِن مُتُّ لم علم، اگر میں شہید ہو گیا مجھے میرا رب درد نہیں ہونے دے گا۔ اگر میں وہاں پہ بچ گیا تو سر اٹھا کے چلوں گا، اگر شہید ہو گیا تو میرا کام آگے جانا ہے، میرے رب کا کام مجھے درد سے بچانا ہے۔ لم علم
مجھے درد نہیں ہوگا. کفا بک ذلًا ان تعیش وترغما، اے وقت تیرے لیے یہ ذلت کافی ہے جو تمہارے دل میں ہوگی وہ تم کہہ نہیں سکو گے. حضرت حر پر بھی ان کلمات کا اثر ہو گیا، وہ بھی اس کیمپ میں داخل ہو گئے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے حسینیت کا نصاب مرتب کر دیا. فرمایا دو ہی باتیں ہیں، یا تو باطل کو شکست دے کر زندہ رہنا ہے یا پھر شہید ہو جانا ہے. فرمایا شہادت میں بھی کوئی خسارہ نہیں ہے اس واسطے کہ مجھے کسی طرح کا کوئی درد نہیں ہوگا. یہ وہ تربیت، یہ وہ تربیت ہے فکر قرآن کی اور فکر حدیث کی. رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین سے کس چیز کو؟ ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو. کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اب ایک مومن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان کا سودا اپنے رب سے کر چکا ہوں اور یہ ہر جان وہاں پسند نہیں کی جاتی. جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا سودا ہوتا ہے. تجھے وہ شاخ سے توڑے رہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے. اللہ خریدار بن جائے، اس سے بڑی مومن کی معراج کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے مومن وقت شہادت تجھے کسی طرح کی افسردگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بے چینی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے کہ تو بیچ چکا ہے، میں لے چکا ہوں. جان تیری تھی، تو نے بیچی ہے، اب تیرے پاس ادھاری ہے، تو نے مجھے ادا کرنی ہے. لہذا وقت شہادت وہ شکر کر رہا ہے کہ میں تو قیمت لے کے جان بیچ چکا تھا، اب وہ جان خریدنے والے کے سپرد کر رہا ہوں. نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لہذا اس انداز میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں. نہ کسی سے درخواست کی ہے، نہ فریاد کی ہے، نہ بھیک مانگی ہے، نہ کسی کے سامنے دبے ہیں، نہ جھکے ہیں. اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اپنی جان اس کے سپرد کر دی ہے اور شکر ادا کیا ہے کہ میری جان کو میرے رب نے قبول فرما لیا ہے. ان اللہ اشترى، اور اللہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے. خریدار جو ہوتا ہے، رب ذوالجلال نے اپنے آپ کو خریدنے والا کہا اور مومن کو بیچنے والا کہا. اور سودا کیا ہے؟ جان. اور قیمت کیا ہے؟ جنت. مومن تم نے بیچا، میں نے خریدا تمہاری جان کو جنت کے بدلے. اب دیکھیے خریدتا وہ ہے جو محتاج ہوتا ہے. خریدتا وہ ہے کہ جس چیز کو خریدتا وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کے ملک میں نہیں ہوتی. کبھی اپنی چیز کو کوئی خرید نہیں سکتا. خریدا غیر کی چیز کو جاتا ہے، جو اپنے ملک میں ہو اسے خریدا نہیں جا سکتا. اور اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کے ملک سے باہر ہو. ہر شے اللہ کی ہے، زمین بھی، زبان بھی، مکین بھی، مکان بھی، سب کچھ اس کا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیا. ہر خریدار محتاج ہوتا ہے، اللہ کی حاجت ہی کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں. اور پھر یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جب مومن کو جان دی تھی تو کوئی قیمت نہیں لی تھی، مفت میں دی تھی. مومن کو جان دی تھی تو مفت میں. آپ اگر واپس مفت لے لے تو پھر بھی کوئی عیب تو نہیں ہے، لیکن کرم اس کا کتنا ہے. دینے پہ آیا تو مفت دے دی اور لینے پہ آتا ہے تو فرمایا قیمت دے کے لوں گا. اور قیمت بھی چھوٹی سی نہیں، قیمت بھی تھوڑی سی نہیں، قیمت جنت ہے. جنت کا پتہ ہے تم کو ریٹ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. ایک گز مربع جنت، ایک گز طول، ایک گز عرض، اتنی جنت، اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا پوری دنیا ایک طرف، وہ ٹکڑا جنت کا ایک طرف. اتنی سی جنت وہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے راہ میں شہید ہونے والوں کو کوئی ناکام نہ سمجھے،
انہوں نے سودا بڑا کامیاب کیا ہے، میں نے ان سے جان لے لی ہے اور ان کو جنت دے دی ہے، میں نے ان کی جان کو پسند کر لیا ہے، لہذا یہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان کا سودا کر چکا ہوں، اب میرے ذمہ ہے کہ میں جان اللہ کے سپرد کر دوں، سوچ رہا ہے وقت شہادت آ گیا ہے تو یہ شوق سے رب کے دربار کی طرف اپنی جان کا تحفہ لے کے بڑھ رہا ہے کہ اے اللہ جو تیرا میرا وعدہ ہو چکا تھا میں یہ جان تیرے سپرد کر رہا ہوں، نہ شکوہ ہے نہ ماتم ہے نہ شکایت ہے، بلکہ رب ذوالجلال کے دربار میں یہ الحمد پڑھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اپنی جان کو حضرت امام حسین پیش کر کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کو جن جانوں سے سب سے زیادہ پیار ہے یہ وہ جانیں ہیں جو کربلا کی دھرتی پر اللہ کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اب رب ذوالجلال کہ ملک میں سب کچھ ہے پھر بھی خریدتا ہے، خریدا اس کو جاتا ہے جو کسی اور کا ہو، اور کے ملک میں ہو، اپنا ملک تو خریدا نہیں جا سکتا، اور خریدار محتاج بھی ہوتا ہے اور نہ اللہ محتاج ہے نہ اس کے ملک سے کوئی چیز خارج ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ رب ذوالجلال کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں مومن کی جان کی ویلیو کو بیان کر دوں، مومن تیری جان معمولی شے نہیں، تیری جان بڑی شے ہے، میں مالک الملک ہو کے تیری جان کو خرید رہا ہوں، تیری جان معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے یہ عربی زبان کا قانون ہے کہ یہ جو بھی بیع و شراء ہوتی ہے، مشتری ہوتا ہے، بائع ہوتا ہے، پھر مبیع ہوتا ہے، پھر ثمن ہوتا ہے، ثمن اس کا وہ ریٹ جو انہوں نے مشتری اور بائع نے آپس میں طے کر رکھا ہے، مبیع وہ سودا ہے، تو بات جو ہے یہ عوض پہ داخل کی جاتی ہے، یعنی جو سودا ہے اس پر بات حرف نہیں داخل کیا جاتا، ریٹ پہ قیمت پہ داخل کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اشتریت الکتاب بدرہم، میں نے کتاب 1 درہم سے خریدی، تو اب بے درہم پر آئی ہے چونکہ درہم قیمت بن رہا ہے، کتاب کو خریدا۔ تو یہ قانون ہے کہ جس چیز کو خریدا جاتا ہے پیسوں کے مقابلے میں پیار اس سے ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز پیاری ہو اس کو بندہ دور نہیں کرتا اور دور سے بھی قریب کر لیتا ہے، اور جس سے پیار نہ ہو اسے دور بھی کر دیتا ہے۔ اب جس بندے نے 10 لاکھ دیا، گاڑی خرید لی، اس نے ثابت کیا 10 لاکھ میرا وہ کام نہیں کر سکتا جو گاڑی کر سکتی ہے، اور میرا 10 لاکھ سے وہ پیار نہیں جو گاڑی سے ہے، 10 لاکھ دور ہو جائے تو کوئی بات نہیں، گاڑی قریب ہو جائے، یہ ہمیشہ دستور رہا ہے مبیع میں اور اس کے ثمن میں۔ اب جب سودا ہونے لگا، انٹرنیشنل سودا اور یونیورسل سودا، اللہ خریدار بن گیا، مومن بیچنے والا بن گیا، اور مومن کی جان کو رب ذوالجلال نے سودا بنا لیا۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ فرماتا کہ میں نے جنت بیچی ہے مومن کی جان کے عوض میں، کہ جنت کو سودا بنایا جاتا، مومن کی جان کو جنت کی قیمت بنا دیا جاتا، تو پھر مومن کی جان کی قیمت جب بنتی تو ریٹ مومن کی جان جب بن جاتی، ویلیو جنت کی تو ظاہر ہوتی، مومن کی جان کی ویلیو ظاہر نہ ہوتی۔ رب ذوالجلال نے اس کے برعکس کیا ہے، فرمایا ہم نے مومن تیری جان کو سودا بنایا ہے اور جنت کو اس کی قیمت بنایا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مجھے جتنا پیار تیری جان سے ہے اتنا پیار جنت سے نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یوں بھی ہو سکتا تھا ان اللہ باع الجنۃ بانفس المؤمنین، کہ اللہ نے جنت بیچی ہے مومنوں کی جان کی عوض میں، جان کو قیمت بنا دیا جاتا اور جنت کو سودا بنایا جاتا، لیکن اللہ نے یہ انداز رکھا، فرمایا ہم نے جنت کو قیمت بنایا ہے اور مومن تیری جان کو سودا بنایا ہے، اور اس عظمت کو ظاہر کر دیا۔ اور پھر یہ بھی ہے صرف اتنا بل جنہ ہوتا تو پھر بھی مطلب پورا تھا، عربی زبان کے لحاظ سے اللہ نے بل جنہ نہیں کہا، رب ذوالجلال کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اب جو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ہے گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی یہ بنتا ہے بِأَنَّ الْجَنَّةَ ثَابِتَةٌ لَهُمْ، مطلب کیا بنے گا آسان لفظوں میں کہ اللہ فرماتا ہے سودا ہو گیا، مومن تو نے بیچا، میں نے خریدا، اب کیا ہوا، ہم نے جنت تیرے نام لگا دی ہے، جنت تجھے ثابت کر دی ہے۔ اگر بل جنہ ہوتا تو مطلب تو یہ بنتا کہ جنت کو عوض بنایا ہے، مگر آگے تیرے نام پھر
جنہ کا معنی یہ ہے کہ مومن ہم نے جنت عوض بھی بنایا ہے اور جنت تیرے نام لگا بھی دی ہے. اب یہ تیرا کام ہے کہ تو کب اپنی جان میرے سپرد کرتا ہے. لہذا خالق کائنات نے سب سے اعلیٰ انداز کے اندر مومن کو شہادت کا مطلب سمجھا دیا ہے. اس واسطے یہ مچلتا ہوا اللہ کے دربار کی طرف بڑھتا ہے. اگرچہ تیر ہو، تلواریں ہو، گھوڑے دوڑ رہے ہو، بم چل رہے ہو، گولیوں سے سینہ اس کا چھلنی ہو رہا ہو، مگر پھر بھی یہ مسکراتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے. اور کرسی بھی جھک جھک کے دیکھتے ہیں، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے. اس انداز میں آگے بڑھتا ہے. کرسی بھی رشک کرتے ہیں اور یہ وہ جس وقت حمد کرتا ہے یہ وہ ہوتی ہے جو فرشتوں سے بھی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے وہ تربیت قرآن و سنت کی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے زیر سایہ حاصل کی، اس کا یہ اثر تھا. فضیلت یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عام ایک انسان اس کا بیٹا جو کہ اہل بیت کا فرد نہیں اور وہ کربلا کا غازی نہیں، اپنے گھر میں بیمار ہو گیا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، گھر میں چارپائی پہ فوت ہو گیا ہے. اس کا والد اپنے بچے کے سرانے کھڑا ہے اور رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے کہ میں نے بندے کو جب بچہ دیا تھا تو یہ خوش کتنا تھا، اب میں نے لے لیا ہے تو پھر بھی یہ مجھ سے شکایت نہیں کر رہا، خاموش کھڑا ہے. بولتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے. جس وقت اس کی روح قبض کر کے فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، ہمیں کیا خبر تھی ان باتوں کی؟ یہ بھی ہمارے غیب دان نبی علیہ السلام کا ہم پہ کرم ہے. جو کچھ آسمانوں پہ ہوتا ہے، عرش پہ ہوتا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو قبر میں ہے وہ بھی، اور جو حشر میں ہوگا وہ بھی، سب کچھ بتانے والے ہیں. فرمایا جس وقت ایک انسان کے بیٹے کی روح قبض کر کے فرشتے آسمانوں تک جاتے ہیں تو رب ذوالجلال ان سے سوال کرتا ہے، اقبضتم ولد عبدی، کیا فرشتوں تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ یقولون نعم، کہتے ہیں ہاں. رب ذوالجلال دوسرا سوال کرتا ہے، اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑا؟ کتنے زبردست الفاظ ہیں، کیا تم نے اس کے دل کا گچھا توڑ لیا؟ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں. تیسرا سوال، ماذا قال عبدی، جب میرے بندے کا بیٹا فوت ہوا، اس کا مستقبل ویران ہوا، اس کا کھلا ہوا گلشن مرجھا گیا، اس کا بولتا ہوا بیٹا چپ ہو گیا، تو اس وقت میرا بندہ مجھے کیا کہتا تھا؟ فرشتوں مجھے یہ بتاؤ. اب اللہ کے اذن کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، جان کیسے نکل سکتی ہے؟ فرشتے اذن لے کے آئے تھے. قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہوتا. آرڈر تھا تو جان نکالی ہے، ورنہ تو نکال نہیں سکتے تھے. تو جب اللہ نے خود بھیجا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ کیا فرشتوں تم جان نکال کے آ گئے ہو؟ کیا تم نے اس کا پھل توڑ لیا؟ اور جو سمندر کی گہرائی میں لیٹی ہوئی مچھلی کے دل کی آگ کو جانتا ہے تو کیا زمین کے اوپر گھر کے صحن میں بیٹے کی چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے اس کے باپ کی آواز کو نہیں سن رہا؟ سنتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے. کس لیے؟ کہ فرشتے خود بول کے مجھے کچھ بتائیں. جب میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تو کیا کرے گا خلیفے کو، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں. تو اللہ فرماتا فرشتوں مجھے بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ کہتے ہیں حامدک واسترجا، ارے اللہ تیرا بندہ کتنا عظیم نکلا. اس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا، اس کی امیدیں مر چکی تھیں، اس کا گلشن اجڑ چکا تھا، اس کا دن رات میں بدل چکا تھا، مگر پھر بھی وہ یہ نہیں کہتا تھا تو نے لینا تھا تو دیا کیوں تھا. فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم سنتے رہے. حامدہ کا واسترجا، یا الحمدللہ کہتا تھا یا انا للہ پڑھتا تھا، ہم یہ سن کے آئے ہیں. تو رب ذوالجلال اس لیے کہلوانا چاہتا تھا فرشتوں یہ وہ حمد ہے جو تو اس سے نہیں ہو سکتی. ابنوا لہ بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد، اس بندے کے لیے اب جنت میں محل بنا دو اور اس پر بورڈ لگاؤ یہ وہ محل ہے جو بیٹے کی وفات پر باپ کو صبر کی عوض میں ملتا ہے. اب یہ حدیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے، قرآن مجید کی آیات سامنے ہے.
یہ تربیت ہے کربلا کے کمرہ امتحان میں جس وقت ظالم ظلم میں بدبختی کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے اور گلشن اہل بیت کے پھول مسلے جا رہے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت علی اصغر کا تڑپتا لاشا دیکھ کر الحمدللہ کہہ رہے تھے, روح جب آسمانوں پہ پہنچ رہی تھی, اللہ پوچھ رہا تھا فرشتوں بتاؤ تو صحیح میرے حسین نے کیا کہا ہے, کہتے حامدہ کا واسترجع, وہ تو الحمدللہ پڑھتے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. تو یہ اللہ ان کو بتاتا ہے فرشتوں یہ ہے جو حمد جو حسین کر سکتے تم نہیں کر سکتے. میں نے پیدا کیا تھا آدم کو, میں نے بنایا تھا اپنے خلیفہ کو, تم نہ تمہارے بچے نہ ان کو تیر لگتے ہیں نہ ان کا خون بہتا ہے, تم سبحان اللہ کہو اچھا ہے, مگر اس میں وہ لذت نہیں جو کربلا کی دھرتی پہ ان لاشوں کے تڑپتے ہوئے لہو کے اندر بھی امام حسین الحمدللہ کہے تو جو اس تسبیح کی لذت ہے وہ ایک مستقل لذت کا روپ دھارتی ہے. اب دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تربیت کا مظہر بن کر کربلا کے کمرہ امتحان میں موجود ہے, اور آخری رات 9 اور 10 محرم الحرام کی رات آپ نے جس وقت جو سارے مذاکرات اور جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو چکا تھا, آپ نے تمام احباب کو بڑھا لیا اور جو سب سے بڑا خیمہ تھا اس خیمے میں میٹنگ کر لی اور سب کو یہ کہا, تقریر کی باقاعدہ, اور کتنا بڑا عظیم ہے کربلا کا خطیب کہ جن کا ہر ہر جملہ وہ گھنٹوں نہیں وہ سالوں باقی کا مستحق ہے. ایک لفظ میں انہوں نے دریا میں سمندر کوزے میں بند کیا ہے, اور اس انداز میں ان کی آواز سے موتی اور روشنی اس کا ضرور ہوتا ہے. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی مسجد نبوی شریف میں خطبہ دینے والے تھے, آج کربلا کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ جب نانا کی پشت پہ بیٹھے اور وہ تسبیح زیادہ کر رہے ہو اس وقت تو امام حسین خوش ہو, اور جب تیر لگے تو اللہ سے شکایتیں شروع کر دے. نہیں نہیں, یہ وہ حسین نہیں ہے جو کربلا میں آ کے موت کو دیکھ کے گھبرا جائے, فرمانے لگے لوگوں سنو, اثنی علی اللہ احسن الثناء واحمدہ فی السراء والضراء. یہ خطبہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا. فرمایا میں وہ حسین ہوں, خوشی ہو پھر بھی رب کی تعریف کرتا ہوں, غم آئے تو پھر بھی حمد کرتا ہوں. میں وہ حسین نہیں ہوں کہ پھول برسے تو سبحان اللہ کہوں, کانٹے چبھے تو شکایت کروں. نہیں نہیں, فی السراء والضراء, جیسے حالات ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے میری زبان سے ہمیشہ میرے رب کی تعریف نکلتی ہے. اس کے بعد فرمایا میرے اصحاب تم وفا کے پیکر ہو, اس وقت مدینہ شریف سے چل کے میرے ساتھ آنے والوں تم سے بڑھ کے کوئی وفا کا پیکر نہیں ہے. میں تمہیں چھٹی دینا چاہتا ہوں, فاذهبوا انطلقوا, چلے جاؤ واپس گھروں کو, مجھے ضرورت نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی اور سے کچھ مانگنا ہوتا تو کم از کم جو ساتھ آئے تھے ان کو تو ساتھ رکھتے. فرمانے لگے جاؤ میں اکیلا لڑوں گا, اکیلا کافی ہوں, اور تمہاری کل شکایت بھی نہیں کروں گا, اور تمہیں رات کے وقت چھٹی دی ہے کہ دن کے سویرے میں تمہارے لیے جانا مشکل ہوگا. مجھے دیکھو گے تو شرماؤ گے, یزیدیوں کو دیکھو گے تو شرماؤ گے, اور میں اس رات کے اندھیرے کو سواری بنا لو اور چلے جاؤ, اور میرے اہل بیت کے افراد کو بھی واپس لے جاؤ. میں تنہا یہاں پہ لڑنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی دی ہے تو ان میں سے ہر بندہ, وہ بھی آخر اسوہ حسینی کے زیر سایہ چل رہا تھا, ہر شخص نے جواب میں تقریر کی ہے, اور اس کی تقریر کا خلاصہ یہی تھا, ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال, اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے. اگر حسین تم اسلام پر جان مارنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری عزت پہ جان مارنا چاہتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے. حضرت مسلم بن عوفدہ اسدی کی تقریر, یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب جوابی تقریر شروع ہو گئی, امام حسین کا خطاب ختم ہوا, میٹنگ میں ہر ایک نے اپنی رائے پیش کرنی تھی, سب سے پہلے جو اٹھے تو مسلم بن عوفدہ اسدی تھے, اور کہنے لگے خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا, لن افارقک, ہرگز آپ سے جدا نہیں ہوں گا, حتی اکثرہم ہی فی صدورہم, اتنا لڑوں گا کہ اپنا نیزہ
یزیدیوں کے سینے میں توڑوں گا. لو لم یکن ما یصلاحی لقذفتہم بالحجارۃ. اگر نیزہ ٹوٹ گیا تلوار ٹوٹ گئی پھر بھی میں دوڑ نہیں لگاؤں گا, میں مٹی کے ڈھیلوں سے لڑتا رہوں گا. اے حسین جب تک میری جان میں جان رہے گی وہ تجھ پہ قربان رہے گی. میں چھٹی قبول کرنے والا نہیں ہوں. وہ چپ ہوئے, اگلے اٹھے. وہ تقریباً 8-9 تقاریر وہ البدایہ میں موجود ہیں جن میں سے ہر شخص اس انداز میں بول رہا تھا. کوئی کہتا تھا اے حسین اگر تمہارے سامنے کھڑے ہونے سے آپ بچ سکتے ہو میں 1 بار نہیں 1000 بار شہید ہو جاؤں گا, اور 1000 بار شہید ہو کے قیامت کے دن 1000 شہادتوں کا نہیں ایک ہی شہادت کا اجر چاہوں گا. 1000 کو 1 شمار کروں گا. جو مجموعی تصور تھا ان سب کا, کہنے لگے نکی کا ہم تجھے بچائیں گے, تمہارے ساتھ رہیں گے. کیسے بچائیں گے؟ بے جباہنا اپنے ہاتھوں سے, وبے نحورنا اپنے سینوں سے. حسین جو تیر تمہاری طرف آئے گا ہم اپنا سینہ آگے کریں گے, ہم اپنا ماتھا آگے کریں گے. یہ ہے مدینہ شریف کے باوفا اصحاب جو شروع سے آئے ہیں آخر تک ساتھ رہے ہیں اور چھٹی قبول نہیں کر رہے, اور یہ کہتے ہیں اذا متنا فقد قضینا ما علینا. اے حسین جب ہم شہید ہو جائیں گے اس وقت سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے. آخری اجتماع کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو چھٹی دی ہے, مگر پھر بھی انہوں نے چھٹی قبول نہیں کی اور یہ کہا کہ ہم ساتھ رہنے والے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ ختم کر دی. اس کے بعد طلحہ اس خیمے میں بیٹھے ہیں اور اپنی تلوار کو صاف کر رہے ہیں, اور وہ شعر زبان پر ہے جو زمانے کے تغیر و تبدل پر دلالت کرتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں الامر الی الجلیل کل حی سالک السبیل. اب معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے, جو زندہ ہے اس نے مرنا ہی ہوتا ہے. یہ جس وقت آپ نے شعر پڑھا تو آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرے خیمے میں یہ بات سن لی اور وہ سمجھ گئی کہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. جس وقت ان کی آواز بلند ہونے لگی امام حسین ان کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے لی وَلَكِ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے زینب تم جانتی ہو تمہارا میرا رشتہ کیا ہے, تمہارا میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق کیا ہے. وہ کہہ رہی تھی یا حسین یا خلیفۃ الماضی وثمار الباقی مات ابی وماتت امی. اے حسین ابا جی تو پہلے دنیا سے چلے گئے, بھائی حسن بھی چلے گئے, امی جان بھی چلی گئی, تو تم ہی تو ہمارے سہارا ہو اور تم پیچھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. یہ کہتی ہوئی جب وہ بے ہوش ہوئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ہوش آنے کے بعد ان کے ساتھ گفتگو کی ہے, تو یہ بھی تدریس کا, پیغام کا, تبلیغ کا وہ معیار تھا جو امام حسین کے سوا کون پورا کرے گا. آپ نے فرمایا میری ہمشیرہ اب تجھ سے میں حلف لوں گا, مجھے قسم دو اس بات پر, مجھے پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے, میں تجھ سے حلف لینا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ پر کوئی آنچ آ جائے اور کہیں خون رسول پر کوئی اعتراض آ جائے. مجھے حلف دو کل جس وقت ہمارے لاشیں تڑپیں گے لا تشکی جیبا ولا تنادی بالویل ولا تخمشی وجہا الکامل اس کو لکھا ہے. فرمایا قسم دو مجھ کو زینب کل جب میرا لاشا تڑپے گا تم ہائے ہائے نہیں کرو گی, تم اپنے ماتھے پہ تماچے نہیں مارو گی, تم اپنے گریبان کو نہیں پھاڑو گی, تم باویلا نہیں کرو گی. ان انا مت تو اگر کل وہ وقت آ جاتا ہے تو تجھے صبر و استقامت سے اس مرحلے سے پار گزرنا ہوگا. یہ وہ حسین ہے جنہوں نے سارے بندوبست پہلے کیے ہیں, سب کچھ پہلے سمجھایا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے جن کو کربلا کی تیاری کروائی گئی تھی انہوں نے کربلا کو صبر سے مکمل کیا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری مرحلے تک وہ موضوع بڑا طویل ہے. آپ نے اللہ سے شکایت کیے بغیر سارا سرمایہ اسلام کو دیا اور سارے امتحان جو قرآن میں تھے اکٹھے ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت سے کھڑے ہیں, کسی بھی پوچھتے ہیں یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. تو اس وقت ریت کے ذرات اور خیموں کی رسیوں کی بھی یہ گواہی ہے, یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور العین ہے کہ ہے ہزاروں منکروں کے سامنے ڈٹا ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وعدے پورے کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے
اور قیامت تک کے لیے کربلا کو سبق بنا دیا، کربلا کو درسگاہ بنا دیا، کربلا کو جذبوں کا کھیت بنا دیا، اور کربلا کو امیدوں کا گلشن بنا دیا، اور قیامت تک کی یزیدیت کے لیے کربلا کا نام جو ہے اس کو حریت کی ایک اذان بنا دیا۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کا یہی تقاضا ہے کہ جو مشن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج بھی کربلائے ہیں، ریت عراق منتظر، کشت حجاز تشنا کام، خون حسین باز دے، کوفہ و شام خیش را۔ وہی منظر ملک سے باہر بھی ہے، ملک سے اندر بھی ہے۔ وہ کابل و کندھار سے لے کر غزہ تک بہتا ہوا مسلمانوں کا خون جو کہ کعبۃ اللہ سے بھی مقدس ہے، وہ چناروں کے دیر کشمیر سے لے کر فلسطین تک بہتا ہوا مسلم امہ کا خون، وہ ولیوں نبیوں کی سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سرزمین عراق، جہاں پر وہ ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کو کتوں کے آگے ڈالا جا رہا ہے، وہ بصرہ و نجف اور کربلا و موصل و بغداد جہاں پر عطش و آہن کی بارش ہو رہی ہے۔ مسلمان کی جو شان نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، فرمایا یہ تو جسد واحد کی طرح ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک بازو کٹتا ہے دوسرا بازو اس میں پیالہ شراب کا ہو؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایمان میں فتور آ چکا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر مومن گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہو، فلسطینی زندگی ساری کی ساری پشت در پشت خیموں کے نیچے گزار رہے ہو، اور پھر 10 لاکھ شہید ابو لیلہ وہ اس قبرستان میں سو چکے ہو، اور پھر کیوبا کی جیلوں میں مسلمانوں کو بند کر کے حیوانوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، اور ادھر دوسرے مسلمان خواب غفلت میں سوئے رہے۔ نہیں، راہ کربلا کا یہ سبق نہیں ہے۔ راہ کربلا کا سبق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیا ہے اس کی بنیاد پر من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو مسلمانوں کی امور کا لحاظ نہ کرے، اہتمام نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ میرا نہیں ہے۔ جس کو میری امت کے دکھ کا احساس نہیں ہوتا اور امت کے دکھ پر جس کے کلیجے میں درد نہیں ہوتا، فرمایا وہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ آج اس درد کو محسوس کرنا اور اس کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا، یہ حضرت امام حسین کا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کربلا والا امتحان دینے کے اہل نہیں اس نوعیت کی کربلا کا، لیکن ہماری حیثیت کی کربلائیں ان میں تو ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ماحول کی جو کربلائیں ہیں، خواہ وہ عریانی فحاشی کا کربلا ہے، خواہ وہ جو ہے وہ نام نہاد روشن خیالی کا کربلا ہے، خواہ وہ امریکہ کے ساتھ ہم نوائی کا کربلا ہے، خواہ وہ ہندو تمدن کے اختیار کرنے کا کربلا ہے، خواہ وہ سود خوری اور حرام کاری کا کربلا ہے، ایسے معاملات میں ہمیں آج جاگنا چاہیے۔ کل قیامت کو اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹا ہوا سر لے کے کھڑے ہوں گے، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شہید جب کھڑا ہوگا تازہ لو ہوگا، رنگ خون والا ہوگا، خوشبو کستوری والی ہوگی۔ امام حسین پوچھیں گے نانا جی اپنی امت سے پوچھو، میں نے کربلا جا کے گھر چھوڑ کے کربلا کو آباد کیا تھا، تو تمہاری امت اس سے پوچھو انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس وقت کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ دکان سے ٹائم نہیں ملتا تھا، وہ کھیت میں کام کرنا ہوتا تھا، یا سر کو درد ہوتا تھا؟ جب ایک طرف امام حسین کا خون بول رہا ہوگا تو ہمارا کیا بہانہ اس وقت مانا جا سکتا ہے؟ قبل اس کے کہ وقت آ جائے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور بالخصوص ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اندرونی طور پر، وہ 5 باتیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا جانے کا سبب بیان کی تھی، وہ 5 اب موجود ہے۔ انہا اولاد قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی فرما برداری چھوڑی، شیطان یعنی امریکہ کی اپنا لی، وعطل الحدود، حدود اللہ کو معطل کیا، ترمیم کر دی، واظہر الفساد، گلی گلی محلے محلے لاشیں پڑی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس کی طرف جو تحفظ جو امت اور عوام کا ہوتا ہے اس میں ناکامی ہو چکی ہے، اور پھر وسطاثروا بالفعل، ملکی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ وہ تھے اسباب جن کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ کربلا کو اختیار کیا تھا۔ وہ اسباب آج ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری اپنی صورتحال، ہمارے گھروں کی صورتحال، وہ بھی ایک مستقل کربلا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے،
اسلام دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا مہمان ہوں، پہچانا ہے میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کو ساتھ سرکار ہجرت کی رات مدینہ شریف لے گئے تھے، میں بدر سے، ہرا سے، میں کربلا سے ہوتا ہوا آ گیا ہوں اور تمہارا مہمان ہوں، تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ تو امتی دروازہ نہیں کھولتا، دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اسلام کو امتی یہ جواب دے رہا ہے کہ میرے گھر میں ڈش ہے، وی سی آر ہے، حرام کا رزق ہے، بے نماز بچے ہیں، اسلام پھر جو تیری رات نہیں گزرے گی میرے گھر اور تو بیزار ہو کے نکل جائے گا، ابھی سے کوئی گھر تلاش کر لے۔ اس سے بڑی بھی بے وفائی ہو سکتی تھی، اس سے بڑا بھی کوئی ستم ہو سکتا تھا۔ اسلام یہودی کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹاتا، ہندو کے گھر نہیں جاتا، وہ اپنے ماننے والے کے گھر آتا ہے اور ماننے والے زبان اور چہرہ اور سب کچھ بدلتے جا رہے ہیں، دماغ انگریزی بنتا جا رہا ہے، سوچ یہودی بنتی جا رہی ہے۔ ہائے وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مہمان ہمارا ہو اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہو اور رخصت خود کیا ہو اور وہ بدر و حنین سے ہو کے آیا ہو اور کربلا کے راستے ہم تک پہنچا ہو اور ہم اس کو گھر نہ رکھ سکے، تو اس سے زیادہ بے وفائی کیا ہوگی؟ بے وجہ تو نہیں، چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باغے برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہم جس وقت آج امریکہ کی حماقتوں اور اس کی خواستوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں نماز پڑھنے سے تو امریکہ نہیں روک رہا، وہ ہم نے کس کے کہنے پہ ترک کر رکھی ہے؟ تو گھر میں بیٹھے ہوئے، دل کے اندر بیٹھے ہوئے شیطان امریکی کو بھی مارنا چاہیے، اپنے کردار کو صحیح کرتے ہوئے امام حسین کے ساتھ عہد وفا کرنا چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کربلاؤں کے اندر جہاد کر رہے ہیں، تاکہ جو بڑے کربلا ہیں، وہ جن کی آج جو اپنے آرڈر پہ فخر کر رہے ہیں اور جن کے ساتھ پینگے دوستی کی ارباب اقتدار آگے بڑھا رہے ہیں، ہم نے اپنے عمل کو استوار کر کے پھر اپنے آپ کو میدان میں لا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ہڑپا والے نہیں ہیں، ہم مکہ والے ہیں، اور ہم واشنگٹن والے نہیں ہیں، ہم مدینہ شریف والے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جن کا اسلام لبرل ہو، ہم وہ ہیں جن کا اسلام کربل ہو۔ ہم امریکی دین والے نہیں ہیں، ہم حقیقی دین والے ہیں۔ وہی سوچ اور وہی فکر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجاگر کی اور ہمارے اسلاف پہ پہرا دیا۔ ہم اس بات کو کرتے ہوئے کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتے۔ یہ خاک بر صغیر وہ خاک ہے کہ جب اس میں ایک لبرل حکمران اکبر کے نام سے آیا تھا اور اس نے ایک ہندو اور اسلام دونوں کو ملا کے دین بنانا چاہا تھا، تو ایک صوفی اٹھا تھا مسلح سے، جس کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، اس نے تخت شاہی کو لرزہ پر اندام کر دیا تھا۔ وہ قوال یار کے گلے میں تو بند رہا، مگر اس نے بالآخر تخت شاہی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور وہ وقت آ گیا کہ جب جہانگیر جو کبھی حضرت مجدد کے سر کو دبا کے سجدہ کروانا چاہتا تھا اور مجدد کا سر بالکل سیدھا تھا، ناک سے لو نکل آیا تھا، مگر پھر بھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا اور یہ آواز بلند کی ہے، ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ وہی مجدد، ان کی تحریک مسلح سے اٹھی ہے، کامیاب ہو گئی ہے، اور وہی جہانگیر پھر قدموں میں آیا ہے اور کانگڑا قلعہ کی فتح کے موقع پر حضرت مجدد کو دعوت دی ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں داخل ہوں گا قلعہ میں، اذان گونجے گی، گائے کو ذبح کیا جائے گا، میں مسجد کا افتتاح کروں گا۔ اس شرط پر مجدد پھر پہنچے ہیں۔ یہ بر صغیر کی زمین اور اس مزاج میں وہ کربلا والی روح موجود ہے۔ اس وقت سے اب تک جب برطانوی سامراج اپنے پنجے کاٹ چکا تھا، تو حضرت قائد حریت امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے فتووں نے برطانوی سامراج کی نیندیں حرام کر دی۔ وہ خلیج بنگال کے مشرق میں سو جانے والا کالے پانی کی سزا لے کر شیر دل فضل حق خیر آبادی، وہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے انگریز کو دیش نکالا دے کر اس سرزمین کو آزاد کرنے کا سنگ میل نصب کیا ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہر لحاظ پر غیروں کے ساتھ اور جو بہروپیے تھے سب کے ساتھ جہاد کر کے
حق کا جھنڈا نصب کیا ہے. یہ ابھی کل کی بات ہے جب اسی بر صغیر اسی پاکستان کے اندر جب سوشلزم کا سیاہ طوفان آ چکا تھا، وہ امام اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ امام شاہ احمد نورانی جنہوں نے گڑی خیرو کے لاقب کے اندر سب سے سخت سزا برداشت کر لی ہے، مگر اس بات کو واضح کیا ہے ہزار خوف ہو لیکن صبح ہو دل کی رفیع. یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. آج ان کا مشن ہمارے پاس ہے. آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وراثت کو ہم اسی سٹیج سے اور اسی نہج پر حاصل کرتے ہوئے آپ کو اس کا امین سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ کرسیاں اور یہ اقتدار عارضی ہوتے ہیں، ان سے جاہ و رسم وہ ادھورا ہوتا ہے اور گنبد خضرا سے راستہ پورا ہوتا ہے. اس واسطے ہم اور تم اس فکر میں آج اس بات کو حضرت امام حسین کی روح کو خوش کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ کہا تھا جبریل جاؤ فلاں بستی کو الٹا کر دو، تو جبریل کہنے لگے ان فیہ مبدأ کا فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک بڑا ہی نیک بندہ ہے جس نے ایک دن بھی تیری نافرمانی میں نہیں گزارا، دن کیا گھنٹہ نہیں منٹ بھی نہیں گزارا، تو کیا اسی کے سمیت بستی کو الٹا کر دوں؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اسی کے سمیت الٹا کرو. حضرت جبریل کو تحیر تھا کہ وہ نیک بنا تھا، تو اللہ نے فرمایا ان وجہہ لم یتمع فی ساعۃ، میں کیا کروں اس کے سجدے کو، جب میرا دین بدل رہا تھا تو اس کو غصہ کیوں نہیں آیا، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا. اے جبریل اسے بولنا چاہیے تھا، اسے ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، کم از کم غصے میں تو آتا اور ظالموں سے کہتا کہ تمہاری رشتہ داری واشنگٹن سے ہو سکتی ہے میری نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں. اے حدود اللہ کو تبدیل کرنے والوں، میراتھن کے نام پر قوم کی بہو بیٹیوں کو روڈوں پہ لانے والوں اور یعنی فحاشی کے بیپاریوں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا جس وقت یہ ہو رہا تھا جبریل دین میں لوگ مذاق اڑا رہے تھے، شیطان ناچ رہا تھا، یہ مصلی پہ بیٹھا رہا، اس نے مجھے سجدے تو کیے مگر اس کو غصہ بھی کیوں نہیں آیا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا، یہ احتجاج کرتا، یہ بولتا. جبریل میں اس کی عبادت قبول کروں گا جو اپنا مصلی بھی بچائے گا محلہ بھی بچائے گا. ہمارے تو پلے کچھ نہیں، ہماری تو کوئی عبادت نہیں، اتنی کی ہوئی عبادت والا اگر مارا جاتا ہے تو ہمیں جو سجدہ کرتے ہیں اسے بچانے کے لیے بھی اپنے غصے کا اظہار کرنا ہوگا. باطل پرستوں اور غداروں اور ملت کے بیوپاریوں کے سامنے حضرت امام حسین والا کلمہ حق کو بلند کرنا ہوگا اور اس راہ پہ چلتے ہوئے ہمیں اسی اسلاف کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ نغمہ لاپنا ہوگا. پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا. اگر مرجھا گئے حق کی تمازن سے تو کیا غم ہے، کذب کے خارزاروں میں کھل جانا نہیں آتا. پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں محاذ حزب سے لیکن نکل جانا نہیں آتا. یہ افرنگی دکانوں کے کھلونے غور سے سن لیں، ہمیں تو طرز آبا سے بدل جانا نہیں آتا. بتانا ہے ہمیں ہمت سے ان روشن خیالوں کو، بتانا ہے ہمیں ہمت سے ان فکری کنگالوں کو، ہمیں تو حکم قرآن کو نگل جانا نہیں آتا. حرج کیا ہے جو کچی رہ گئی سوچوں کی بریانی، ہمیں یورپ کے چولہوں پہ ابل جانا نہیں آتا. ہمیں کافی ہے جو پیتے ہیں ہم جام حجازی میں، ہمیں غیروں کے کڑچھوں پہ مچل جانا نہیں آتا. خدا کے فضل سے آصف ملیں گے جا کے منزل کو، نشان راہ پہ دل کا بہل جانا نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانتی میں اسیرا کا چاند دیکھا جی سنتی شاہ بدلہ کا چاند جی سوہانی دادی چمکاتا ہے
لبوں سے ساتھ پلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمینہ بی بی کا جایا آمینہ بی بی کا جایا بارہویں طریق آیا صبح صادق میں سنایا صبح صادق میں سنایا صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ فاروق اعظم دور ہو سکی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ آقا تیرے در کی فضاؤں ٹھنڈی چھاؤں سلام السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول السلام ایک ضروری اعلان کہ اس پروگرام کی ویڈیو اور آڈیو کیسٹ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر اشر مارکیٹ جنگ مثال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس پروگرام کی ویڈیو اور آڈیو کیسٹ
فیضان محدث اعظم پاکستان کیسٹ سینٹر اشر مار کی جنگ گسار سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا سے پہلے میرے علاقے کے عظیم علماء اکرام میری گزارش پر حاضر ہو کے تشریف لے کر آئے، ان کا بہت نہایت دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ سارے علاقے کی عوام سنی بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کو اس پیارے پروگرام کی مبارکباد ہو کہ ہر سال ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ترقی پہ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی پیارا پروگرام کا عزم لے کر دل کی گہرائیوں سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دین و دنیا کو بہتر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الہ العالمین شہادت کانفرنس کے بانیان، جملہ اراکین اہل محلہ حاضرین و سامعین، یا رب العالمین اس پاکیزہ اور مقدس پروگرام کے اندر جن دوستوں نے جس انداز میں سلیت تمام کی طرف سے منظور و مقبول فرماؤ، اور یہ پروگرام یا الہ العالمین دین و دنیا کا ذریعہ نجات بناؤ، دین و دنیا کی ترقی کا ذریعہ بناؤ۔ یا اللہ جس طرح اور ہمارے علماء ذیشان نے صحیح معنوں کے اندر کلمہ حق بلند کرنے کا حق ادا کیا، اللہ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، قرآن و سنت کا کام جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے سروں پر ہمارے علماء کا سایہ سلامت فرما، ہمارے علماء کا سایہ سلامت فرما۔ یا اللہ ان کے ہر قول و فعل کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ہر قول و فعل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس پاکیزہ مقدس محفل کی برکت سے جو بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہر بیماری کو دور فرما، بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ظاہری باطنی ساری بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے نہایت ہی معزز مکرم فاضل ذیشان حضرت علامہ حافظ قرآن مولانا محمد علی صدیقی اور بارگاہ جلسہ اور باقی حاضرین، یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کے اندر جس طرح بھی حصہ لیا اس کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ ہمارے پروگراموں کے اندر اصل ترقی عطا فرما، اصل کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد۔